تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ رعد آیات 38 تا 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ تفسیر: یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو بیوی اور بچے رکھتا ہے، بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشات نفسانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ تفسیر: یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اور عصا لائے تھے، مسیح اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے تھے، صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا نشان دکھایا تھا، تم کیا نشانی لے کر آئے ہو؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی ہے اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھائی، اللہ نے جس وقت جس کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا مناسب سمجھا وہ ظہور میں آیا۔ اب اگر اللہ کی مصلحت ہوگی تو جو کچھ وہ چاہے گا دکھائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی خدائی اختیار کے مدعی نہیں ہیں کہ تم اس سے نشانی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کتاب اسی کے پاس ہے۔ تفسیر: یہ بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھیں تو اس نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہتے ہو کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، اب وہ منسوخ ہیں اور اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، مگر خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اور کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کہتے ہو یہ اسی خدا کی کتاب ہے جس نے تورات و انجیل نازل کی ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ تورات کے بعض احکام کے خلاف ہے، مثلاً بعض چیزیں جنہیں تورات والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو۔ ان اعتراضات کے جوابات بعد کی صورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں، یہاں ان کا صرف ایک مختصر جامع جواب دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ام الکتاب کے معنی ہیں اصل کتاب، یعنی وہ منبع اور سرچشمہ جس سے تمام کتب آسمانی نکلی ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے تمہاری اس دعوت حق کو جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کب وہ ظہور میں آتا ہے۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے اسے پوری یکسوئی کے ساتھ کیے چلے جاؤ اور فیصلہ ہم پر چھوڑ دو۔ یہاں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل بات ان مخالفین کو سنانی مقصود ہے جو چیلنج کے انداز میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہماری جس شامت کی دھمکیاں تم ہمیں دیا کرتے ہو آخر وہ آ کیوں نہیں جاتی؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ تفسیر: یعنی کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے ان پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے۔
چونکہ دعوت حق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ اس کے پیش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے پھیلنے کو اللہ تعالیٰ یوں تعبیر فرماتا ہے کہ ہم خود اس سرزمین میں بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر، یعنی آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جھوٹ اور فریب اور ظلم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی تاریخ میں بارہا ایسی ہی چالوں سے دعوت حق کو شکست دینے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُل، کہو، کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ تفسیر، یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہ ہے، اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔